عورت کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو مضبوط ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ عورت بنیادی طور پہ جاب کے لیے نہیں بنی۔ دوسرا پرچہ ہے، آپ میں احساس پایا جاتا۔ بڑے مرد ایسے ہیں جو اپنے بیوی بچوں کی رسپیکٹ نہیں کروا پاتے۔ ایک کامیاب بندہ، اس کے بچے ناکام کیوں ہو گئے؟ تو بڑے لوگوں کے رشتوں میں پیوند ہوئی ہوتی ہے۔ پانچویں چیز، آپ کی فیملی، آپ اور آپ کی بیوی میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ یہ جو 4-5 چیزیں بتانے لگوں، یہ جب بھی نہیں ہوں گی تو آپ میں انسیکیورٹی پیدا ہوگی۔ سر احسن جاوید صاحب سوال کرتے ہیں، ازدواجی زندگی میں انسیکیورٹیز کو کیسے ختم کیا جائے؟ ازدواجی زندگی میں انسیکیورٹیز ہر اس شخص کی زندگی میں ہوں گی جو اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا۔ ازدواجی زندگی کہیں نہ کہیں آپ کی میرٹل لائف کچھ رسپانسبلٹیز دیتی ہے آپ کو۔ اگر وہ ذمہ داریاں آپ پوری نہیں کر رہے تو پھر ذمہ داریاں پوری نہ کرنے کی وجہ سے آپ میں خوف اور خدشے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نے اپنا کام اسائنمنٹ پوری کی ہوئی ہے اور آپ ڈرے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل جیسے کسی نے ہوم ورک کیا ہوا ہے اور وہ رات کو نیند لے گا، سکون کی نیند لے گا اور اگلے دن جا کے کاپی چیک کروائے گا، یہ جس نے تیاری کی ہے وہ امتحان سے نہیں گھبرائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر میرٹل لائف میں کچھ پرچوں کی بات کر دیتا ہوں، 3 4 5 اگر آپ نے پورے کیے ہوئے تو پھر آپ کے اندر انسیکیورٹیز نہیں ہوں گی۔ آپ میں انسیکیورٹیز، یہ جو 4-5 چیزیں بتانے لگوں، یہ جب بھی نہیں ہوں گی تو آپ میں انسیکیورٹی پیدا ہوگی۔ یہ سائن ہے کہ آپ نے 4-5 چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا۔ نمبر 1، ایک میل کو، میں مرد کی بات کر رہا ہوں، ایک مرد کو ذمہ دار ہونا چاہیے، اپنی فیملی کی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ وہ بچے پالنا ہے، وہ گھر کا خرچہ ہے، وہ گھر کی تمام تر ذمہ داریاں۔ دیکھیے مرد کے ساتھ جو ٹرم جڑتی ہے، اور سائیکالوجی بھی اس کو کہیں جان گرے اپنی کتاب مینز آف مارس میں بھی کوٹ کرتا ہے کہ مرد کے ساتھ سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے۔ عورت انسیکیور ہوتی ہے۔ عورت کو سیکیورٹی چاہیے، اس کو مضبوط ہاتھ اچھے لگتے ہیں۔ مضبوط ہاتھ کو یہ نہیں کہ باڈی بلڈر کے ہاتھ، اس کو اپنا آپ اس کو دیتا اچھا لگتا ہے، اپنا آپ ہینڈ اوور کرتا، اس کے ساتھ منسوب کرتے اچھا لگتا ہے، جو مضبوط ہے، جو فیصلوں میں مضبوط ہے، جو ذمہ داریاں پوری کر سکتا ہے، جو کما کے لا سکتا ہے، جو اس کو سیف رکھتا ہے، جو اس کو سیکیور رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ اس کی عزت کو محفوظ رکھتا ہے، کوئی اس کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے۔ سو پہلی چیز ہے رسپانسبلٹی۔ اگر آپ ذمہ دار ہیں، اسی لیے کہیں نہ کہیں میں پریچ کرتا رہتا ہوں کہ کمانا مرد کا کام ہے۔ لوگ میری اس جملے کے کہیں خلاف بھی بول جاتے ہیں، کرٹک کرتے ہیں مجھے، لیکن میں نے جتنا پڑھا ہے سائیکالوجی کو، اینتھروپولوجی کو، سوشیولوجی کو، ریلیجن کو، اور جتنا سمجھا ہے سماج کو، عورت بنیادی طور پہ جاب کے لیے نہیں بنی۔ بنیادی طور پہ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے حقوق برابر ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ وہ بیٹی ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار چادر پھیلا دیتے اپنی بیٹی کے لیے، اور آپ نے کیا خوبصورت مطلب علم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا مرد اور عورت دونوں کے لیے لازم ہے علم حاصل کرنا۔ لیکن جہاں تک آ جاتا ہے کمانا، تو کمانے والے گھوڑے کا نام مرد ہے۔ پہلی چیز رسپانسبلٹی، فنڈ پروڈیوس کرنا، فائنینشلی اپنی فیملی کو فیڈ کرنا، سیکیور کرنا، کما کے لانا، یہ پہلی چیز ہے۔ جب بھی آپ یہ پرچہ آپ اس سے پاس کریں گے، آپ مضبوط ہوں گے، آپ کی رسپیکٹ زیادہ ہوگی، آپ کا مقام زیادہ ہوگا۔ دیکھیں مجازی خدا کہا جاتا ہے، ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رب کے بعد، خدا کے بعد اگر سجدے کا حکم ہوتا تو کس کو ہوتا؟ ہسبینڈ کو ہوتا، یعنی کہ اس کا مقام اتنا بڑا مقام ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے، دوسرا پرچہ ہے کہ آپ میں احساس پایا جاتا ہو، آپ میں ایمپتھی پائی جاتی ہو۔ ایک بڑی اہم ضرورت ایموشنل نیڈز کی ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے کسی کے درد کو محسوس کرنا، کسی کا احساس کرنا۔ یا میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کے درد کو محسوس کر کے درد ختم نہ کر سکیں، لیکن درد آپ کے اندر جائے، یار یہ میرا پارٹنر پریشان ہے، میرا لائف پارٹنر پریشان ہے، میرا بچہ پریشان ہے، میرا اپنا گھبرایا ہوا ہے، میرا اپنا ڈسٹرب ہے۔ جب آپ میں ایمپتھی پائی جاتی ہے تو آپ ایموشنل نیڈ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ سو ایموشنل نیڈ ایک بہت
बड़ी जरूरत है, जिसको आपने अगर एड्रेस किया तो फिर क्या होगा, आप में ये इनसिक्योरिटी नहीं आएगी। तीसरी अहम चीज याद रखिएगा, वो है रिस्पेक्ट। आपकी फैमिली की इज्जत आप करवाते हैं, आप अपनी बीवी की इज्जत आप करवाते हैं, अपने बच्चों की इज्जत आप करवाते हैं। बड़े मर्द ऐसे हैं जो अपने बीवी बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं करवा पाते, यानी उनको अपने बच्चों की या अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करवानी नहीं आती। अच्छा, मैं कहता हूं आपके 100 झगड़े हों, 100 इख्तलाफ हों, वो पब्लिक नहीं होने चाहिए। मुझे बड़ी शर्मसारी महसूस होती है कि लोग अपने पर्सनल मैटर्स को उनके बैनर्स बनवा देते हैं, बड़ा सख्त जुमला, उनको मीडिया हाईलाइट कर देते हैं, उनको जगह जगह तशहीर करते हैं। उससे बड़ा काम खराब होता है। इसका मतलब है आपके दिल में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। आप अगर अपनी फैमिली की इज्जत करते हैं तो खुदारा अपने मसलों को अपने घर तक, अपनी जात तक रखें, रिस्पेक्ट दें। इज्जत एक ऐसी चीज है, मोहब्बत और इज्जत देने से वापस आने लग पड़ती। जैसे गिलास भरा हो तो पानी डालें, बाहर उंडल आए, उसमें से उंडलेगा, बाहर गिरेगा। जब भी आप मोहब्बत करेंगे, इज्जत देंगे, ये वापस आएगी, ये हो नहीं सकता। अच्छा, अब देखें कि यानी एक कामयाब बंदा, उसके बच्चे नाकाम क्यों हो गए? पता लगा मुमकिन है उसने फाइनेंशियली रोटी पानी चीजों का अरेंजमेंट कर दिया था, गाड़ी दे दी थी, घर दे दिया था, लेकिन इमोशनल नीड्स को नहीं देखा था, इंटेलेक्चुअल नीड्स को नहीं देखा था, अपने साथ अटैच नहीं किया था। दुनिया में बेहतरीन काउंसलर, दुनिया में बेहतरीन गाइड करने वाला अगर बच्चों के लिए कोई हो सकता है, वो माँ और बाप है। ये कुदरत ने इन्हें काउंसलर बनाया, कुदरत ने बड़े भाई को, कुदरत ने बड़ी बहन को, कुदरत ने आपके रिश्तों में हीलिंग रखी है। तो अगर आपके रिश्ते हील नहीं करते, आपके जख्मों को वो ठीक नहीं करते, उनको हील नहीं करते, इसका मतलब है वो रिश्ते फिर ठीक नहीं है, उनमें कोई कमी रह गई है। सो ये एक तीसरी जरूरत है, तीसरा पर्चा है। अच्छा, चौथा पर्चा आ जाता है कि आप मिल के ग्रो करें। ये बड़ा अहम लेसन है। मैं तमाम लोगों को ये सबक देना चाहूंगा कि खुदारा अकेले ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अपने लाइफ पार्टनर को भी साथ मिलाएं। अगर आप ग्रो कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी साथ ग्रो करवाएं। कहीं ये ना हो वो मिसमैच फील होने लग पड़े। जब भी मिसमैच होता है या पैच लगा होता है कपड़े पे, बड़ा बुरा लगता है। एक टुकड़ा पेवंद हुई होती है, तो बड़े लोगों के रिश्तों में पेवंद हुई होती है। एक ऐसी पेवंद जो नुमायां हो रही है, बड़ी बुरी। एक ऐसी पेवंद ही होनी चाहिए जो दिखे ना। तो अपने साथ अपनी फैमिली को ग्रो करवाएं। पांचवी चीज, आपकी फैमिली, आप और आपकी बीवी में खौफे खुदा होना चाहिए। रिश्ते में अल्लाह के लिए रिश्ता, अल्लाह के लिए साथ, अल्लाह के लिए जुड़ना। इसे इंटीमेसीज की लिस्ट में 4th इंटीमेसी स्पिरिचुअल इंटीमेसी कहते हैं, कि आप एक दूसरे के ईमान के बढ़ाने का जरिया हो। आप एक दूसरे को मुश्किल वक्त में कहें, यार हमारा रब हमारा सहारा है। आप एक दूसरे को गाइड कर सके, आप एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के थपकी दे सके। तो ये 5 जरूरतें बड़ी बुनियादी जरूरतें। अगर कोई भी मर्द ये 5 जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो मेरा मानना उसके पास इनसिक्योरिटी रिश्ते के हवाले से कभी नहीं।